بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کلیات اقبال فارسی کا آغاز کیا تھا اور اسرار خودی سے ہم نے اپنے درس کا آغاز کیا۔ آج دوسرا درس ہے، تو ہماری کوشش یہی ہے کہ زیادہ تر ترجمے کی طرف توجہ دی جائے، کیونکہ تفسیر تو انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ مل جاتی ہے، لیکن بہت سے اسٹوڈنٹس جو اقبالیات کو پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے، فارسی کلام کو اقبال کے جو سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ترجمہ بہت کم تھا، تو ہم انشاءاللہ اس کام کو جاری رکھیں گے۔ آج ہمارا دوسرا درس ہے، اور پہلے درس میں ہم نے تقریباً علامہ اقبال کے جو 10 اشعار تھے اسرار خودی میں سے، ان کو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم شروع کریں گے 11ویں شعر سے انشاءاللہ تعالی، اور اس میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ علامہ محمد اقبال خودی کی بات کر رہے ہیں، خود شناسی کی بات کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ انسان کی خودی اس قدر بلند ہونی چاہیے کہ زمین و زمان اور کائنات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، اور من عرفہ نفسہ عرفہ ربہ کی ایک عملی تفسیر ہو، اور انسان کا نفس اتنا بڑا ہے کہ اپنی ذات میں ایک عالم ہے۔ تو اس کو، اسی بحث کو جاری رکھتے ہوئے ہم آگے پڑھیں گے۔ اور علامہ محمد اقبال لکھتے ہیں کہ در جہان خورشید نوزائیدہم، رسم و آئین فلک نادیدہم۔ لکھتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا سورج ہوں جو نیا نیا پیدا ہوا ہے، رسم و آئین فلک، رسم کہتے ہیں عادات یا کیا کہتے ہیں قانون کو کہتے ہیں، آئین بھی وہی رسم و آئین ایک ہی چیز ہے، کانسٹیٹیوشن بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو۔ آئین یعنی جو زمانے کا کیا کہہ سکتے ہیں قانون اور ضابطہ ہوتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ میں ایک نیا دنیا میں ایک نیا سورج ہوں جو نیا پیدا ہوا ہے، نوزادے یعنی نوزائیدیم یعنی نیا پیدا ہوا ہوں، اور جس نے آسمان کے قانون اور ضابطے کو ابھی تک نہیں دیکھا۔ یعنی میں ایسا نہیں ہوں کہ جو دنیاوی عام جو میرے ہمراہان ہیں، ہمراہان سست ناصر دلم گرفت، جیسا کہ میں نے پڑھا تھا، ان کی طرح نہیں کہ ان کے پیچھے لگ جاؤں، بلکہ فرمایا کہ میں ایک نیا سورج ہوں، اور میں ایسا سورج ہوں کہ ذرے ہم مہر منیران منس، جیسا کہ آپ نے لکھا تھا کہ میں ایک بے شک ذرے کی مانند ہوں، لیکن ایک درخشندہ آفتاب میرے اندر ہے۔ تو فرمایا کہ میں اپنے ہمراہان سست ناصر جو تھے ان کی مانند نہیں ہوں، میں ایک ایسا شخص ہوں جس نے اپنی خودی کو پہچان لیا، اور یہ خود اپنے آپ کو نہیں، ہر مخاطب جو علامہ اقبال ہے اس کو یہ درس دے رہے ہیں کہ اپنی ذات میں آپ ایک درخشندہ سورج بن جائیں، اور زمانے کی روش کو، زمانے کے آئین کو، زمانے کے قانون کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، یعنی مثبت انداز میں فاستبقوا بالخیرات والا عملی نظارہ ہو، اور اپنے جو یہ نہ ہو کہ جیسا کہ کفار مکہ کہتے تھے کہ ہم اپنے آبا کے دین پہ ہیں، تو اسی طرح علامہ محمد اقبال نے ہمیں خود شناسی کا ایک درس دیا ہے، اور فرمایا کہ در جہان خورشید نوزائیدہم، رسم و آئین فلک نادیدہم، یعنی میں دنیاوی قوانین کی پاسداری کرنے والا نہیں ہوں، میرے خود اپنے آپ کو ایک شناخت کرنے والا ہوں، اور ایک ایسا شعور میں نے برپا کر دی ہے اپنی خودی کا درس دے کے دنیا میں۔ یعنی بالکل علامہ اقبال کے ساتھ خودی کو ایک تعلق حاصل ہے، اور انہوں نے ہی دنیا میں ایک خودی کا درس کہہ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی بہت زیادہ شعراء تھے، بہرحال ہمارے جو مشرق میں یا ہندوستان میں یا کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو ہمارے قومی شاعر ہیں، ان کا بھی ایک خود شناسی اور اس کا سرچشمہ تو بے شک آن سلم اور اس کے بعد مولانا روم اور آپ کے اساتذہ تھے۔ بہرحال اس کے آگے لکھتے ہیں، رم نہ دیتے انجم از تابم ہنوز، ہس ناشفتے سیمابم ہنوز۔ رم نہ دیتے، رم دیدن ہوتا ہے گریختن یا چھپنا، کہتا ہے کہ میری روشنی سے ستارے ابھی تک نہیں چھپے۔ رم نہ دیدے انجم ستارے کو کہتے ہیں، از تابم ہنوز، کہ میری روشنی سے آب و تاب جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہنوز، اور ابھی کو کہتے ہیں کہ ابھی میری آب و تاب سے ستارے چھپے نہیں ہیں۔ ہس ناشفت سیمابم ہنوز، اور میرا جو پارا ہے وہ ابھی پوری طرح سے کیا کہتے ہیں تڑپ میں نہیں آیا، یا اس میں تڑپ نہیں آئی میرے پارے میں ابھی تک، یعنی یہ کامل سماب پارا بیسیکلی سماب آتشین کو بھی کہتے ہیں، اور خورشید عالمتاب کو بھی کہتے ہیں، اس کے بے شمار بار المانی ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ابھی میرا جو ہے نا وہ یعنی کیا کہتے ہیں کہ نیا جو
میری تعلیمات ہیں، ابھی لوگ اس سے ناآشنا ہے میری تعلیم سے. یہ جو میں ابھی باتیں بیان کر رہا ہوں اس سے، یہ چونکہ ابھی تک جہان میں ان کا چرچا نہیں ہوا، تو آئندہ آنے والے زمانے میں جب لوگ میرے خودی کے اس درس کو دیکھیں گے تو پھر وہ یہ جو ستارگان ہیں یا بڑے بڑے علماء ہیں یا میرے ہم اثر جو لوگ ہیں، یہ ابھی تک مجھے شناخت نہیں کر پائے. تو کیونکہ ابھی میں تازہ پرورش پا رہا ہوں، نئی نئی میری تعلیمات ہیں، تو ابھی آئندہ زمانے میں میرا پتہ چلے گا. تو یہ ہر انسان کے لیے ہے کہ انسان کیا کہتے ہیں کہ ہونہار جو انسان ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کے چکنے چکنے پات والی بات کو، جو عقل مند یا ہونہار یا ایک ٹیلنٹڈ آدمی ہوتا ہے، اس کے شروع سے ہی اس میں ایک نشانیاں پائی جاتی ہیں. بہرحال آگے علامہ محمد اقبال لکھتے ہیں کہ بحر از رقص ضیایم بی نصیب، کوہ از رنگ حنایم بی نصیب. اب بحر جو سمندر ہے وہ میری روشنی کے رقص سے بے نصیب ہے، اور کوہ از رنگ حنایم بے نصیب، اور کوہ جو ہے، پہاڑ جو ہے، وہ میری حنا کے رنگ سے بے نصیب یا بے بہرا ہے. یعنی ابھی جو سمندر باہر، اب اس کو بڑے بڑے جو لکھنے والے بھی ہو سکتے ہیں یا بڑے بڑے ہم اثر بھی ہو سکتے ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ میں ابھی زیادہ میری ابھی شناخت نہیں ہوئی، لیکن میں اپنی ذات میں یا ایک بہت بڑی شخصیت ہوں آئندہ آنے والی. یہی بسا شاعر کے بعد از مرگ زاد، چشم خود بر بست و چشم ماں گشا، جیسے کہ اقبال نے کہا. بہت سے شاعر ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں ان کی شناخت نہیں ہوتی. تو انسان جو ہے وہ سمندروں سے بھی اس کی بلندی ہے اور پہاڑوں سے بھی اس کی بلندی ہے. جیسے کہ کہتے ہیں کہ فروغ آدم خاکی ز تازے کاری ہاس، ماہ و ستارے کنند آنچ پیش ازین کھدن، کہ انسان جو اپنے تازے کاری ہیں، نئے نئے کام ہیں، ان کی وجہ سے اس کا چرچا ہے یا فروغ ہے یا اس کی پہچان ہے. وہ کرنا جو ستارے اور چاند ہیں، یہ تو پہلے ہی ایک، یعنی اس میں کوئی تحول نہیں ہے. تو انسان اپنے نئے کاموں کی وجہ سے، اپنی نئی افکار کی وجہ سے جانا جاتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ خوگر من نیست چشم ہست و بود، لرز برتن خیزم از بیم نمود. اور خوگر من نیست چشم ہست و بود یعنی دنیا، ہست و بود یعنی دنیا، جو عالم کی آنکھ ہے وہ مجھ سے مانوس نہیں. خوگر من، اس کو میری عادت نہیں ہے جو میری باتیں ہیں. ممکن ہے کسی کو بالکل عجیب و غریب لگیں کہ یہ کیا اتنی بڑے باتیں کر رہے. فرمایا کہ خوگر من نیست چشم ہست و بود، کہ دنیا کی آنکھ مجھ سے مانوس نہیں ہے. لرز برتن خیزم از بیم نمود، اور اپنے ظہور کے خوف سے میرے تن پر ایک لرزہ طاری ہوا ہے. یعنی مجھے جو اپنی تعلیمات جو میں دے رہا ہوں، چونکہ یہ ظاہر ہے جب علامہ محمد اقبال نے اپنی افکار کا اظہار کیا تو بہت سے لوگ اس پہ اعتراض بھی کرنے والے تھے. فرمایا لرز برتن خیزم از بیم نمود، کہ اس میرے تن پر جو لرزہ طاری ہو جاتا ہے از بیم نمود، ان افکار کو ظاہر کرنے کی وجہ سے. یعنی ایسی بلند پایا افکار ہیں، اور جو بزرگ انسان ہوتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب جو انسان ہوتے ہیں، جو جن کی خود ہی بلند ہوتی ہے، اول میں شاید ان کو ایک کیا کہہ سکتے ہیں کہ لرزہ بھی ہوتا ہے. جہاں سے کہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو کانپتے ہوئے آگے اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس، اور ان کو کہا کہ اس طرح میرے پاس میرے ساتھ ہوا ہے. تو بہرحال یہ ایک انسان یا ایک بلند مرتبہ انسان جس کی خود ہی بلند ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، علامہ اقبال کر رہے ہیں. اور فرمایا کہ باممز خاور رسید و شب شکست، باممز خاور رسید و شب شکست، شب نمن و بر گل عالم نشست. کہ میری صبح جو ہے، خاور ہم مشرق کو کہتے ہیں، کہ میری صبح مشرق سے آ پہنچی اور رات دور ہوئی. شب شکست یعنی شب ٹوٹ گئی، شب ختم ہو گئی، رات ختم ہو گئی. شبنم نو بر گل عالم نشست، اور دنیا کے پھول پر ایک نئی شبنما بیٹھی.
اب دیکھیں کتنی پیاری یہ تشبیہ علامہ محمد اقبال نے عظیم الشان تشبیہ بیان کی ہے، اور فرمایا کہ اب جو زمانہ ہے یہ میرا زمانہ ہے، اور میں ٹھیک ہے اس زمانے میں ایک شبنم کی مانند ہوں، اور یہ شبنم اس زمانے پر پڑ گئی ہے، میری تعلیمات آ گئی ہیں، اور انسان کو آپ درس دے رہے ہیں کہ آؤ اپنی خودی کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ انتظار صبح خیزامی کشم، اہی خوشا زرتشتیان آتشم۔ فرمایا کہ میں صبح سویرے اٹھنے والوں کا انتظار کر رہا ہوں، انتظار صبح خیزاں، صبح کو بلند ہونے والے، می کشم، کہ صبح سویرے بلند ہونے والوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ ائی خوشا، ائی خوشا یعنی کتنے ہی بد نصیب، کتنے ہی خوش نصیب ہیں، واہ واہ ہے ان لوگوں کی جو میری آتش کی زرتشتیوں کی طرح پرستش کرتے ہیں۔ زرتشتی چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آتش پرست ان کو پارسی بھی کہتے ہیں، اور یہ آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ بہرحال آگ چونکہ ایک نور کیا کہہ سکتے ہیں، ایک پاک چیز ہے، تو اس کو خدا تعالیٰ کے، چونکہ اللہ نور السماوات والارض، تو اس سے تشبیہ بھی ہے ایک قسم کی، تو اس کی ایک وہ وجہ یہ بھی بیان کرتے ہیں چونکہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تمام زمین و آسمان کا نور ہے، اور آتش سے بھی ایک نور برپا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ اس کو مقدس جانتے ہوئے زرتشتی جو ہیں اس کی پرستش کرتے تھے۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے اس کی کیا وجوہات ہوں گی، لیکن ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کیونکہ تمام مذاہب جو ہیں ان کی اصل جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے، اپنے انا الی رب کا منتہا والا معاملہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات کی طرف سب کا لوٹ کر ہے، تمام جو مذاہب ہیں ان کا آغاز خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ فرمایا کہ نغمےم از زخم بی پرواز تھم، نغمےم از زخم بی پرواز تھم، من نوائے شاعر فرداستم۔ فرمایا کہ میں ایک ایسا نغمہ ہوں جو مضراب سے بے نیاز ہو۔ زخم میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مضراب جو ایک ساز ہے اس کو کہتے ہیں، اور اوپر ہم نے ایک علامہ محمد اقبال کا شعر بھی پڑھا تھا کہ جس میں آپ نے لکھا تھا کہ محفل رامش کری برہم زدم، زخم بر تارے رگ عالم زدم، تو زخم یہ وہی زخم ہے جو ہم نے اوپر بھی پڑھا تھا۔ تو یہاں پہ آپ فرما رہے ہیں کہ نغمے امد زخم بھی پرواز ہوں، کہ میں ایک ایسا نغمہ ہوں جو مضراب سے بے نیاز ہو، یعنی ساز سے بے نیاز ہو، من نوا یہ شاعر فرداستہ۔ کیسی زبردست بات جو اوپر بیان کر رہے تھے کہ میں کل کی آواز ہوں، کل کا شاعر ہوں، یعنی آج ٹھیک ہے لوگوں کو میری قدر نہیں ہوگی، تو انسان جو بلند ہمت انسان ہے وہ کبھی بھی کیا کہتے ہیں کہ مایوس نہیں ہوتا۔ ممکن ہے آج کی نسل اس کی بات نہیں مانیں گی، لیکن آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ پہچانیں گی کہ فلاں انسان جو ہے جس کی خودی اتنی بلند مرتبت تھی، وہ کیسا زبردست انسان تھا، اور اس کی کیا کیا کنٹریبیوشنز تھیں۔ تو علامہ محمد اقبال نے بھی یہاں پر اسی چیز کا اظہار فرمایا ہے، اور فرمایا کہ من نوا یہ شاعر فرداس ہوں، میں کل کا شاعر ہوں، اور کل ای بسا شاعر کے بعد از مرگ زاد، چشم خود بربست و چشم معگوشات، کہ بہت سے شعراء ایسے ہیں جو اپنی موت کے بعد پہچانے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی علامہ محمد اقبال فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر میرے ہم اثر آج کے لوگ، جو مولانا کا شعر بھی آپ نے فرمایا تھا کہ گفت آنکھ یافت مین شودان مارزوز، کہ اس زمانے میں تو وہ جو جس کی تم تلاش کر رہے ہو وہ نہیں ہے، تو اس کو فرما رہے ہیں کہ میں نوائی شاعر فرداست ہوں، میں تو کل کا مستقبل کے شاعر کی ایک آواز ہوں۔ عصر من دانندہ اسرار نیست، یوسف من بحر ان بازار نیست۔ اب دیکھیں فرمایا کہ عصر من، میرا زمانہ جو ہے، دانندہ اسرار نیست، کہ میرے جو بید ہیں، میرے اندر جو راز چھپے ہوئے ہیں ان کو سمجھنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا۔ دانندہ اسرار نیست یعنی جو اسرار سر کی جمع ہے، اور یوسف من بحر ان بازار نیست، اور فرمایا کہ میرا جو یوسف ہے اس بازار کے واسطے نہیں ہے، یعنی یوسف کو حضرت یوسف علیہ السلام اتنے گراں قدر ان کی قیمت تھی اور مصر کے بازار میں بیچ دیے گئے، تو یہ اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اپنے شعروں کو اس طرف ایک قسم کی تشبیہ دے رہے ہیں کہ میرا جو یوسف ہے، یعنی میرے جو شعر ہیں، میری جو تعلیمات ہے، میری جو خودی کی تعلیم ہے، ٹھیک ہے، اس زمانے کے لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوگا، لیکن آئندہ آنے والے زمانے جو ہیں ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں من نوائی شاعر فرداستم، جیسے اوپر لکھا تو فرمایا یوسف من بحر ان بازار نیست، کہ میرا جو یوسف ہے اس بازار کے واسطے ہے ہی نہیں، یہ تو میں نے آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے بھی میں کہہ رہا ہوں، تو میرا مخاطب جو ہے یہ میرے ہم اثر لوگ ہی نہیں ہیں، آئندہ آنے والے لوگ بھی میرے مخاطب ہیں۔
میں ہر ایک کو یہ خودی کی تعلیم دے رہا ہوں، ہر ایک کو کہہ رہا ہوں کہ اپنی نگاہ کو بالا تر رکھیں۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ نا امید استم ز یاران قدیم تور منسوزت کے می آیت کلیم۔ کتنا زبردست اور پیارا شعر ہے علامہ محمد اقبال کا کہ نا امید ہستم، یعنی اپنے ہم اثر جو لوگ ہیں ان سے ایک قسم کا شکوے کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور مایوسی کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ میں اپنے پرانے دوستوں سے نا امید ہوں، نا امید ہستم ز یاران قدیم، قدیم دوستوں سے میں نا امید ہو چکا ہوں، تور منسوزت کہ می آیت کلیم، اور میرے طور پر آگ جل رہی ہے۔ طور آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ تھی، جہاں پہ خدا تعالیٰ کی تجلی کا نظارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھا۔ کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک لقب ہے، اور فرمایا کہ میرے طور پر آگ جل رہی ہے کہ شاید کوئی کلیم یا شاید کوئی موسیٰ آ جائے۔ تو یہاں پہ بھی وہی بات اوپر والی کر رہے ہیں کہ اگر ایک بندہ بھی میری ان تعلیمات پر عمل کر لے تو میرے لیے یہ کافی ہوگا، اور میں منتظر ہوں اس کلیم کا، اس موسیٰ کا، یا اس عظیم و شان شخصیت کا جو آئے اور میری ان نکات کو حاصل کرے، ان تعلیمات پر عمل کرے، اور جو میرے قدیمی دوست ہیں وہ میرے اسرار کو جاننے کی اہلیت نہیں رکھتے، تو اس کا وہ اظہار کر رہے ہیں علامہ محمد اقبال۔ اور فرمایا کہ کلزم یاران چوں شبنم بی خروش، کلزم یاران چو شبنم بی خروش، شبنم من مثل یم طوفان بدوش۔ اب کتنا زبردست شعر ہے۔ فرمایا کہ کلزم یاران، میرے جو دوست ہیں، جو شبنم بی خروش، جن سمندروں کے مالک ہیں، جو کلزم یاران میرے دوستوں کا جو سمندر ہے، انبوہ دوستان جو ہے وہ شبنم کی طرح بے آواز ہیں، یعنی بالکل ہنگامہ نہیں ہے ان میں، بالکل خاموش ہیں، اور جو خودی ہے وہ انسان میں ایک ہنگامہ برپا کر دیتی ہے اور انسان کے اندر جوش و خروش پیدا کر دیتی ہے۔ لیکن فرمایا کہ شبنم من، میرے دوستوں کی جو شبنم ہے وہ خاموش ہے، کلزم یاران، میرے دوستوں کے سمندر کیا کہہ سکتے ہیں، جن سمندروں کے میرے دوست مالک ہیں وہ بے آواز ہے، لیکن شبنم من، لیکن میری جو شبنم ہے مثل یم، یم سمندر کو ہی کہتے ہیں، مثل یم، میری شبنم جو ہے سمندر کی طرح طوفان بدوش، اپنے دامن میں طوفان لیے ہوئے ہے، یعنی شور برپا کیا ہوا ہے، یعنی جو میری تعلیمات ہیں، جیسے کہ اوپر لکھا ہے کہ محفل رامشکری برہم زدہ ہوں، کہ میں نے رامشکری کی جو ساز کی جو محفل ہے اس کو برہم کر دیا ہے، زمانے کی روش سے ہٹ کے بات کی ہے۔ تو فرمایا کہ میرے جو ہیں میرا جو سمندر ہے اس نے طوفان بدوش کیا ہوا ہے، میں آپ کو بلا رہا ہوں، خودی کی تعلیم کی طرف آواز دے رہا ہوں۔ اور آگے فرمایا کہ نغمہ من از جہان دیگرس، این جرس را کاروان دیگرس، کہ میرا جو نغمہ ہے ایک دوسرے جہان سے آیا ہے۔ نغمہ من از جہان دیگرس، یعنی یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ عطائی خدا بندی ہے، این جرس را کاروان دیگرس، اور اس جرس کے لیے ایک دوسرا ہی کارواں ہے۔ اس گھنٹی کا ایک، جب جرس چلتی تھی تو گھنٹی کی آواز آتی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کاروان کے چلنے کا وقت ہو چکا ہے۔ اور فرمایا کہ این جرس را، یہ گھنٹی تو بج رہی ہے لیکن یہ کاروان یہ والا زمانے کے ہم اثر نہیں ہے، یہ ایک اور کاروان ہے جو میری تعلیمات کو لے گا اور اس جو میرے کلام ہے، خودی کی جو دعوت ہے، اس کو قبول کرے گا۔ نغمہ من از جہان دیگرس، این جرس را کاروان دیگرس، یعنی میرا نغمہ ایک دوسرے جہان سے آیا ہے اور اس جرس کے لیے ایک دوسرا ہی کاروان ہے۔ آگے علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ ای بسا شاعر کے بعد از مرگ زاد، چشم خود بربست و چشم ما گشاد، کہ بہت سے شاعر ایسے ہیں جو موت کے بعد پیدا ہوتے ہیں، جو موت کے بعد زندہ ہوتے ہیں، چشم خود بربست و چشم ما گشاد، درست ہے کہ وہ ظاہری طور پر تو مر جاتے ہیں، اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، لیکن وہ ہماری آنکھوں کو کھولنے کا ایک باعث بن جاتے ہیں۔ تو وہی جو میں نے اوپر بھی بیان کیا کہ علامہ محمد اقبال نے جو فرمایا کہ من نوائی شاعر پرداستہ ہوں، میں کل کے آنے والا کل کا ایک شاعر ہوں، اور جو علامہ محمد اقبال نے ہمیں خودی کی تعلیم دی ہے، بڑی زبردست تشبیہات یہاں پہ فرمائی ہیں، لکھی ہیں آپ نے۔
تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ 10 سے 11 شعر ہی ہر درس میں بیان کیے جائیں۔ تو امید ہے کہ آج کا درس آپ کو پسند آیا ہوگا اور انشاءاللہ آپ کے لیے مفید ہوگا۔ اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ کو ہمارا یہ سلسلہ جو سیریز ہے اسرار خودی کی تفسیر کی اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اسی طرح اپنی جو آراء ہیں ان سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ ظاہر ہے پڑھتے وقت بہت زیادہ جو غلطیاں ہیں انسان سے ہو جاتی ہیں، تو اس کی آپ سے ہم معذرت بھی چاہتے ہیں، لیکن آپ سے یہی درخواست ہے کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور میری کوشش یہی ہے کہ ساتھ ساتھ ترجمہ بھی ہوتا رہے اور ہلکا پھلکا جہاں پہ تفسیر کی ضرورت ہے وہ تفسیر بھی کرتے رہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ آئندہ درس تک کے لیے اللہ حافظ۔